حضرت مسلم بن عقیل کو اوپر والی منزل پر لے جایا گیا اور سر تن سے جدا کیا، سر اوپر اٹھا لیا، تھر اوپر سے نیچے بے دردی سے پھینکا گیا ہے۔ اور رہی بات مقابلہ کرنے کی، ہم آئے تھے ان کی بات مان کر، انہوں نے ہمیں بلایا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم اسلام چاہتے ہیں، ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ انہوں نے بار بار یہ ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا، یہ معاملہ شروع کیسے ہوا، آج تک ہمیں کسی نے شروعات نہیں بتائی، اینڈ بتا دیتے ہیں، شہادت پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ میرے دل نے چاہا کہ آج آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کی ابتدا رکھیں اور ابتدا کو لے کر ہی چلیں، جہاں تک اللہ نے زندگی دی ہے انشاءاللہ اسی سلسلے کو چلاتے رہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب یزید کی حکومت تھی، اس کے جو کارنامے تھے، اس کے جو کردار تھا، اس کے جو اخلاق تھے، وہ اسلام پسند نہ تھے۔ اسلام کے اندر اس کی مداخلت جو تھی وہ ٹھیک نہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کی چادر اوڑھ کر میں جو بھی کرتا رہوں مجھ سے بھی پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن میرے حسین چاہتے تھے کہ اگر بول بالا ہوگا تو صرف میرے محبوب کے دین کا ہوگا، اس کے علاوہ اگر کوئی ملاوٹ کرنا چاہے تو ہم ملاوٹ ہرگز نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ رسول اللہ کے دین کے وارث میرے حضور کی آل اور اصحاب، اس کے بعد پھر علماء اور اولیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حقیقت میں بات یہ تھی کہ وہ اسلام کے اندر مداخلت کرتا تھا۔ میرے حسین نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ظلم جبر والی حکومت ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اگر آپ لوگوں پر ظلم کرتے رہیں گے اسلام کے نام پر ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ چنانچہ کوفہ سے پیغام آیا، میرے حسین کے پاس خط آئے کہ آپ آئیں، ہم اسلام پر ٹھیک مانے چلنا چاہتے ہیں، لیکن یزید کی حکومت ہے ہمیں ٹھیک سے چلنے نہیں دیتا، مار پیٹ کرتا ہے، ظلم جبر کرتا ہے، مجبوراً کرنا پڑتا ہے، آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ اسلام کا بول بالا کریں۔ تو پیارے حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ جائیں معلومات کریں بندے کیسے ہیں، کتنے بندے ہیں، واقعی اسلام پسند ہیں، اسلام کی انہیں ضرورت ہے، میرے دین میرے محبوب کے دین پر چلنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہ پہنچتے ہیں، لوگوں نے بڑا احترام کیا، بڑا استقبال کیا، یعنی لوگوں کا رویہ بڑا اچھا رہا۔ مسلم بن عقیل خوش ہو گئے کہ یہ لوگ اسلام پسند ہیں، اسلام چاہتے ہیں۔ انہوں نے فوراً خط لکھ دیا امام علی مقام کو کہ یہ لوگ تو اسلام پسند ہیں، اسلام کی نہضت ضرورت ہے، یہ یزید کی حکومت قابل قبول نہیں ہے، لہذا آپ آ جائیں۔ انہوں نے میرا جتنا احترام کیا، آپ آئیں گے تو پھر آپ کی کوئی اور ہی بات ہے۔ بہرحال ابن زیاد کو پتہ چلا جو یزید کا گورنر تھا کہ مسلم بن عقیل وہاں پہنچ چکا ہے، یہ تو اسلام کا ڈنگا بجا دے گا، اگر یہ کچھ دن اور رہ جائے تو اسلام کا بول بالا، ہماری ساری محنت ہے۔ وہاں سے وہ فوراً چلا اور جان بوجھ کے مکہ کے راستے سے آیا، جیسے ہی اندر داخل ہوا اپنے بندوں کے ساتھ چہرے پر نقاب، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور امام حسین آ گئے۔ سب نے استقبال کیا، جی بھر کے استقبال کیا، کیوں نہ کرتے، حضور کا نوازا سمجھ رہے تھے۔ جناب والا کسی نے استقبال کیا، کسی نے احترام کیا، جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔
ابن زیاد سیدھا چلا گیا دارالامان کی عمارت میں، اس نے نقاب اتارا اور دروازہ بجایا، آواز دی کہ میں یزید کا گورنر ہوں، ابن زیاد کو دروازہ کھولا۔ تب لوگوں کی آنکھیں کھلی، یہ تو ابن زیاد ہے، ہم نے تو امام حسین سمجھا۔ اندر جیسے ہی گیا تو وہاں پہ حضرت نعمان بن بشیر ڈپٹی کے طور پر گئے۔ ابن زیاد کہتا ہے آپ نے مسلم بن عقیل کو کھلا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ پکڑو سلاخوں کے پیچھے ڈالو، یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ دن اور رہتا ہے تو ہمارے حکومت گرا دے گا۔ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کے خاندان کے آدمی ہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں ان پر ظلم زبردستی نہیں کر سکتا، وہ غلط نہیں، وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، لہذا میں ایسا نہیں کروں گا۔ جناب والا وہ بڑے غصے میں آیا، اس نے کہا اگر آپ نہیں کرتے تو پھر میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اپنی تلواریں وغیرہ سیٹ کر کے رکھی، رات وہاں گزارتے ہیں، صبح اٹھتے ہی اس نے بڑے بڑے جتنے قبیلے تھے ان کے جتنے سردار تھے تقریباً 50 سرداروں کو اپنے طرف بلا دیا کہ مشورہ کرنا ہے۔ جب وہ لوگ اس عمارت میں آ گئے، سرکاری عمارت میں، تو ان پر زبردستی ظلم کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے اگر تم نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو میں تمہارے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ فوج پیچھے آ رہی ہے، میرے ساتھ وعدہ کرو تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دینا۔ ان کو وہاں پابند کرتا ہے، اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو یہ نہیں پتا کہ ابن زیاد آ چکا ہے، وہ اپنی عبادت میں مشغول ہے۔ چنانچہ جب ان 50 بندوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ مسلم بن عقیل سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں، انہوں نے اعلان کر دیا مجبوراً، ڈر گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دینا، آپ لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جائیں۔ جو لوگوں کا جذبہ تھا، جو ساتھ چل رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اب مسلم بن عقیل تو اپنے طریقے سے کام کرتے جا رہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ لوگوں کا رویہ اب ٹھیک نہیں ہے، پہلے کچھ اور تھے اب کچھ اور ہے، معاملہ کیا ہے، تو جب انہوں نے سوچا کہ میں کسی بڑے یعنی سردار کے پاس بات چیت کرنے کے لیے جاؤں تو پتہ چلا وہ سارے سرداروں کو وہاں بلا لیا۔ تو ایک قبیلے کا سردار تھا جن کا نام ہانی بن عروہ تھا، وہ اہل بیت سے بڑی ہانی بن عروہ پر تشدد کرتا جا رہا تھا، ابن زیاد مارتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، اس کے ماننے والوں نے، اگر اس کو مار ڈالو گے، شہید کر ڈالو گے تو ان کے علاقے والے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، مارے نہیں تو باندھ کے رکھیں گے یہیں پہ۔ جب دیکھا لوگوں نے گھیرا ڈال دیا، کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو ہانی بن عروہ کو اوپر عمارت سے باہر لے کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مسلم بن عقیل اندر ہیں، یہ باہر، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ چنانچہ ابن زیاد چلا گیا اور ہانی بن عروہ بھی وہاں پہنچ گئے کہ مشورہ کرنے دیکھوں پتہ تو چلے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بدبخت نے ہانی بن عروہ پر اتنا تشدد کیا، باندھ دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور باہر یہ ہوا پھیلا دی کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑے قبیلے کے آدمی تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، سارے باہر نکل کے آ گئے اور اس عمارت کا محاصرہ کر لیا کہ آپ نے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ادھر سے عشاء کی نماز کا وقت ہوا، مسلم بن عقیل نے اعلان کیا نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، دیکھا تو جہاں 4000 لوگ تھے صرف 500 آدمی رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد دیکھا جہاں 500 بندہ تھا وہاں صرف 30 بندے رہ گئے، باقی پیچھے سے آ گئے۔ خیر نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلے، یہ جگہ طائف آئی کہ فلاں جگہ پر جاتے ہیں، سارے آؤ میرے ساتھ۔ اب مسلم بن عقیل آگے آگے چل رہے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب اس قبیلے میں پہنچتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا، 30 آدمی جو تھے وہ بھی ایک بھی نہیں، اکیلے حضرت مسلم بن عقیل، سارے پیچھے بھاگ گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ بے وفائی کہاں تک انہوں نے کی۔ پہلے خود بلایا آپ آ جائیں،
ہم اسلام پسند ہیں، اسلام کو پسند کرتے ہیں، رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں، آپ آ جائیں ہماری ہیلپ کریں، یزید سے ہماری جان چھڑوائی جائے۔ جب وہ لوگ وہاں پہ پہنچے پھر بے وفائی کا عالم یہ کہ ایک بندہ بھی ساتھ نہیں رہا۔ جو محبت کرتے تھے ہانی بن عروہ، وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اس کو بھی پان کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا ہے اگر آپ میں سے کسی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی، اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی، تو اس کے پورے گھرانے کو آگ لگا دی جائے گی۔ شریعہ خوف کے مارے لوگوں نے دروازے بند کر دیے کہ مسلم بن عقیل نہ آ جائے۔ محبت کا عالم یہ تھا، بلایا، پھر بے وفائی یہ کہ سب نے دروازے بند کر دیے۔ اب مسلم بن عقیل کے لیے سب نے جب دروازے بند کر دیے گئے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک خاتون کا گھر آیا، دروازہ بجایا، پانی مل سکتا ہے؟ جی ہاں پانی مل سکتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم پانی دینے والے ہیں، مہمان پسند ہے۔ پانی دیا، فرمایا جلدی جلدی آپ پانی پیے اور جائیں، مجھے ڈر ہے کہیں مسلم بن عقیل نہ آ جائے، کیونکہ حکومت نے اعلان کر رکھا ہے جس کے پاس مسلم بن عقیل ہوگا ان کے پورے خاندان کو آگ لگا دی جائے گی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اماں جی جس سے آپ ڈر رہے ہیں وہی مسلم بن عقیل میں۔ انہوں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا ایک بات بتائیں، آپ کے چہرے پر بہت اچھا آثار ہیں، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو اچھے گھرانے کے، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہم اسلام پسند ہیں، ہم رسول اللہ کے اسلام کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے آئے تھے، ہم انہیں جہنم سے آزاد کر جنت میں لینے والے بنانے والے آئے تھے تاکہ یہ جہنم میں نہ جائیں، اسلام کے سیدھے پر راستے پر چلے اور ہم انہیں جنت میں لے جائیں۔ اور میں بیٹا ایک کام کر، آپ میرے گھر کے اندر آ جائیں، کیونکہ باہر ان کے سارے ارد گرد پھر رہے ہیں پولیس والے، تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، آپ اندر آ جائیں۔ اس خاتون نے حضرت مسلم بن عقیل کو اندر اپنے گھر میں رکھا۔ شام کے وقت ہوا تو اس ماں کا بیٹا تھکا ہارا گھر میں آتا ہے۔ ماں پوچھتی بیٹا کیا ہوا، کہاں گیا تھا، کہاں آ رہا ہے، کہاں جانے کی تیاری ہے، تھکا تھکا۔ تو میں ماں آپ کو پتہ نہیں حکومت نے اعلان کر رکھا ہے مسلم بن عقیل کی تلاش میں ہوں، جہاں ملے گا پکڑ کے دوں گا، بڑا انعام ہے ان کے سر پر۔ ان کو تو یہ دل کے اندر خوف ہو گیا کہ مسلم بن عقیل تو گھر میں بیٹھے، فرمایا اچھا خیر ہے آپ آرام کریں، صبح چلی جائے گا ڈھونڈنے میں، اللہ خیر کرے گا۔ اب وہ خاتون بار بار ان کو خوف ہو گیا، بار بار اندر جاتی کچھ چیز دینے کے لیے یا کچھ پوچھنے کے لیے۔ اس کے بیٹے کو شک ہو گیا، اس کے بیٹے کا نام تھا بلال، اسے بڑا شک ہو گیا کہ میری ماں بار بار اندر جاتی ہے، خیر تو ہے، اماں اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ کچھ نہیں آپ سو جائیں، کچھ نہیں میں ویسے جا رہی ہوں۔ اسے شک ہوا، فوراً اندر چلا گیا۔ ماں نے اسے وسیلہ دیا، واسطہ دیا، بیٹا اندر مسلم بن عقیل بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے گھرانے کے رسول اللہ کے خاندان کے آدمی ہیں، لہذا یہ صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے، آپ ایسا کوئی کام نہ کریں، ان کو خبر نہ پہنچے۔ اس بدبخت نے ماں کی ایک نہ سنی، ابن زیاد کو بتا دیا کہ آپ آ جائیں، مسلم بن عقیل میرے قبضے میں۔ اب مسلم بن عقیل وہاں پہ تھے، ابن زیاد فوراً جیسے خبر پہنچی وہ آ گیا۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل نے یوں نہیں کہ آپ آ جائیں مجھے گرفتار کریں، لڑے، خوب لڑے، کیونکہ میرے نبی کے گھرانے کے آدمی، ان کے خون، ان کے رگوں کے اندر میرے نبی کے گھرانے کا خون تھا۔ لڑے، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، لڑتے رہے، خود بھی زخمی ہو گئے۔ آخر کار ایک عمارت کی چھت پر چڑھ گئے، فرمایا اب انہیں موقع مل گیا کہ وہ جا سکتے تھے، لیکن جو آئی جی تھا، پولیس کا جو بڑا تھا، اس نے کہا آپ میری بات مان لیں، کہیں نہ جائیں، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ کو میں دوبارہ بھیج دوں گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں اب رو کیوں رہے ہیں، آپ تو اچھے گھرانے کے ہیں، آپ کا گھرانہ تو اعلیٰ ہے، وہ تو ڈرپوک نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں یہ آپ کی بات سچ ہے، ہم ڈرپوک نہیں ہیں، ہم بہادر آدمی ہیں، ہمارے رگوں میں بہادر باب کا خون ہے، لیکن رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، ہم ان کے لیے آئے ہیں، انہوں نے الٹا ہمیں یہ بے وفائی کی ہے، ہمارے ساتھ کی ہے، رونا اس بات پہ آ رہا ہے۔
میں نے امام علی مقام کو خط لکھ دیا ہے، وہ بچوں سمیت یہاں آ رہے ہوں گے، انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ان بچوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے۔ رونا اس بات پہ آ رہا۔ وائی جی کہتا ہے آپ آ جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں امام علی مقام کو خط خود لکھ کے بھیجوں گا کہ آپ یہاں نہ آئیں، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ یہاں نہ آئیں۔ انہوں نے کہا آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں آپ کا اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، زبان دیتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل دوبارہ اعتماد کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں پیش کرتے ہیں۔ جب ابن زیاد کے پاس لے کے جایا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو، وہ بدبخت حضرت مسلم بن عقیل پر تشدد کرنے لگا، چہرے پر مارنے لگا، اور اتنا تشدد کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ آئے جی جس نے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں، لہذا آپ انہیں کچھ نہ کہیں، آپ نے کہا تھا آپ صرف لے کے آئے ہیں۔ اس نے کہا آپ نہیں جانتے میں کتنا بڑا کمینہ انسان ہوں، ابن زیاد کہتا ہے، باقی وہ بہت بڑا کمینہ تھا۔ اس نے ایک نہ سنی، حضرت مسلم بن عقیل پر اتنا تشدد کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہانی بن عروہ کو بھی اوپر بلا لیا گیا، ایک عمارت کے اوپر لے کر جایا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا ہے۔ فرمایا آپ تھے جو یزید کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے، سنو آج کے بعد جو بھی یزید کی حکومت کو ختم کرنا چاہے گا اس کا یہی حال کر دوں گا۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اے ابن زیاد، ہم یزید کی حکومت آخر تک ختم کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف چل رہا ہے۔ ہمارا وتیرہ یہ ہے، ہماری گھٹی میں یہ دیا گیا ہے کہ جو اسلام کے خلاف بات کرے، چاہے کتنی بڑی قوت کیوں نہ ہو، اس کے خلاف ہم مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور رہی بات مقابلہ کرنے کی، ہم آئے تھے ان کی بات مان کر، انہوں نے ہمیں بلایا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم اسلام چاہتے ہیں، ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ انہوں نے بار بار ہمیں خط لکھا اور پھر بعد میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں، لہذا ہمارا کوئی حکومت کا ارادہ نہیں تھا کہ ہمیں حکومت چاہیے، سلطنت چاہیے، ہم حکومت کے لیے نہیں آئے تھے، ہم ان لوگوں کو جہنم کا ٹکٹ سے نکال کر جنت کا ٹکٹ دلانے کے لیے آئے تھے۔ ابن زیاد نے ایک نہ سنی، اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل کو ایسا دردناک شہادت کا درجہ دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو اوپر والی منزل پر لے جایا گیا اور سر تن سے جدا کیا، سر اوپر اٹھا لیا، تھر اوپر سے نیچے بے دردی سے پھینکا گیا ہے، بعد میں سر مبارک بھی پھینکا گیا ہے، اور حضرت ہانی بن عروہ جو تھے ان کا بھی سر قلم کر کے نیچے پھینکتے ہیں، ان کا تہر بھی نیچے پھینکتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں جو ان کی بات سنے گا ان کا یہی حشر کیا جائے گا۔ خدا کی قسم رونا اس بات پہ آتا ہے کہ ایک انسان آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آتا ہے، ایک انسان صرف اور صرف اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے لیے آتا ہے، اور سلسلے میں آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو تخت دار پر چڑھا دیں یا سولی پر چڑھا دیں، یہ اس بات پر جو ہے ناگوار گزرتی ہے، حالانکہ وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے لیے آئے، آپ نے بلایا، آپ آئے، ہم اسلام پسند ہیں، اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں یزید کی حکومت سے چھٹکارا دیا جائے۔ ہانی بن عروہ حضرت مسلم بن عقیل کو اس وقت شہید کیا گیا ہے، لیکن رونے والی بات اگلی جو آ رہی ہے، صرف یہ معاملہ یہاں نہیں ختم کیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل کے دو شہزادے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے تھے، خدا کی قسم آپ ان کے واقعے کو سنیں گے آپ کا خون کھولنے لگ جائے گا، آپ کے خون کے اندر گرمی پیدا ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام ایسے نہیں آیا ہم تک، اسلام کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے کتنی بے مثال جانیں دی ہیں، تب یہ جا کے اسلام اور قرآن ہم تک پہنچا۔